ہمارا باجوڑ جانا ہوا تھا، باجوڑ ایجنسی، باجوڑ ایجنسی سے بہت آگے نکل جائیں گے، بالکل افغان بارڈر پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بس ماندہ سا، وہاں بھی ہمارا جانا ہوا ایک ساتھی کی دعوت پر۔ قریب میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے چھوٹا سا حفظ کا ادارہ بھی وہاں بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے مدرسہ۔ یہ دو ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے بہن، ان کو بہن تشریف لے جائیں، ان کو دیکھ لیں آپ حضرات۔ میں تصدیق کر رہا ہوں، میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ باہر بیٹھیں گے وہاں سے، میں ان کے ساتھ تعاون فرمائے۔ مدرسہ تعمیر ہے، تعمیر ہو رہا ہے، بچے قرآن پڑھیں گے۔ ہم نے خود کے کام کو دیکھا، میرے ساتھ ہمارے امیر صاحب بھی تھے، حاجی بشیر صاحب بھی تھے، حافظ صاحب بھی تھے، تو ہم دیکھ کر آئے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ آپ یہاں کچھ دیں گے، لگے گا وہاں بچے قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو مستقل اجر ملے گا۔ جاتے ہوئے حضرات کے ساتھ تعاون فرما کے جائیں۔ چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارا تعارف ہی، اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا تعارف کیا ہے، ہمارا تعارف یہ ہے بڑا مختصر سا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو نبی محتشم سرور دو عالم، جان دو عالم، محبوب دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہر ادا کا لحاظ کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم سنی کہلاتے ہیں۔ حضور سے نسبت جس ادا کی ہو گئی، ہم اس کا حیا کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کو ہم نے اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ وہ خوبصورت بہت تھے، وہ بڑے تاجر تھے، وہ نیک بہت تھے، وہ نوافل بہت پڑھتے تھے، وہ کوئی لباس بہت قیمتی پہنتے تھے، کھانے ان کے بہت قیمتی تھے۔ نہیں، حضرات اصحاب رسول کی ہمارے دل میں عظمت، تکریم، توقیر، حضرات اہل بیت کی تعظیم، تکریم، توقیر اس لیے ہے کہ ان کی نسبت حضور سے، اس لیے ہم ماں باپ کی توہین پر کم لڑتے ہیں، ہم صحابہ کی توہین پر لڑنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اور جو ہمارے ماں باپ کی توہین کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ کمینہ ہے۔ لیکن جو اصحاب رسول اہل بیت کی توہین کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اپنے وقت کا بہت ہی مانا ہوا حرامی ہے۔ فرق ہے نا؟ چلیے یہ تمیز سمجھیے۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کیا سورہ فاتحہ نماز جنازہ کا حصہ ہے؟ بہت مختصر سی بات، سوال بھی مختصر، جواب بھی پلے باندھ لیتا۔ ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے رجوع کریں گے، ہم چونکہ اہل سنت ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کیا حضور کی ادا سے ملتی ہے یہ بات، ہم اختیار کر لیں گے۔ ہے اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات؟ بولو بھائی، بولو بولو بولو، مجھے پتہ چلے نا قبرستان میں نہیں بیٹھا، زندہ دلانے ملتان میں بیٹھا۔ جو بات نبی کی ذات سے مل جائے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ جو بات نبی سے ملے، میں نے یہ نہیں کہا دیوبندی سے ملے، بریلوی سے ملے، اہل حدیث سے ملے۔ میں نے کہا آئیے ہم چلتے ہیں حضور کی خدمت میں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، نبی کی ذات نے پوری زندگی میں 110 جنازے پڑھائے، کسی جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ ہے اور کوئی بحث کی بات؟ حضور کی ذات سے اگر کوئی تلاش کرنا چاہے گا کہ حضور نے جنازہ پڑھایا، فاتحہ پڑھی، حضور کی ذات سے ثابت ہی نہیں۔ اب ہمارا پہلا تعارف تو ختم ہو گیا کہ ہم اہل سنت اس لیے کہلاتے ہیں کہ حضور کی سنت کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ جو بات حضور کی ذات سے نہیں مل رہی، ہمیں پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب صحابہ نے حضور سے سوال کیا رسول اللہ آپ کی ذات سے ایک عمل نہیں مل رہا، پھر کیا کریں ہم؟ تو حضور فرما دیتے بس پھرتے رہو رولتے ہوئے۔ نہیں، حضور نے فرمایا جو بات میری ذات سے نہ ملے، میرے خلفائے راشدین کی جو ادا ہے میری ادا ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان ٹھیک ہو گیا؟ اللہ۔ اب دوسرا دارالحکم والجماعت ہے، ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک چیز حضور کی ذات سے نہیں مل رہی تو ہم خلفائے راشدین المہدیین، حضور نے فرمایا، جملے دیکھیں، فرمایا میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو بھی ایسے اپنی جاڑوں میں بھینچ لو، مضبوطی سے تھام لو، جو میری ذات سے ملے اسے بھی اور میری خلفاء کی سنت کو بھی مضبوطی سے اپنے جاڑوں سے پکڑ لو۔ اب ہم دیکھتے ہیں خلفاء راشدین، امام الصحابہ سیدنا ابو بکر، ان کے جانشین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول، ان کے جانشین سیدنا عثمان غنی، ان کے جانشین سیدنا علی المرتضیٰ، ان کے جانشین سیدنا حسن، ان کے جانشین سیدنا امیر معاویہ۔ اللہ کی عزت کی قسم ان میں سے کوئی بھی فاتحہ جنازے میں نہیں پڑھتا۔ اب کوئی اور باقی بات رہ گئی؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حضور کی سنت سے، خلفاء کی سنت سے فاتحہ جنازے میں پڑھنے ثابت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کو جوڑا ہے فاتحہ کو فرض نمازوں کے ساتھ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ جس نماز میں فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے جس نماز میں بولو فاتحہ نہیں اس میں وہ نماز نہیں۔ پھر سنو ایک کا سوال، وہ کہتے ہیں کہ جس نماز میں حضور نے فرمایا فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں۔ میں نے کہا ہم تو اس کو مانتے ہیں، لیکن اگلی بات بھی تو مانو نا، ضد کیوں کر رہے ہو؟ تم تو ایسے اڑ کے کھڑے ہو جیسے گھوڑا اڑ کے کھڑا ہو، حضرت آگے میں جڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا جس کی فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں۔ میں نے کہا حضور نے یہ بھی فرمایا تھا جس کا خطبہ نہیں اس کا جمعہ نہیں، تو خطبہ امام نے پڑھا آپ کے سب کا جمعہ ہو گیا۔ ہے کوئی لڑائی کی جگہ؟ خطبہ پڑھا ایک بندے نے، اس کو آدھا گھنٹہ کھڑا کیا رکھا، آپ کا کیسے ہو گیا نماز جمعہ؟ معلوم ہوا حضور نے تعلیم کے لیے فرمایا تھا سورہ فاتحہ ہر نماز کا حصہ ہے، ضرور پڑھو، لیکن ساتھ ہی اگلی کتاب بھی پڑھ لو گے دوسری، ایک ہی کتاب کو لیے بیٹھے ہوئے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ایک موقع پر، فرمایا امام کا پڑھا تمہارے لیے بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نے فاتحہ پڑھ لی، آپ کے سر سے بھی اتر گئی۔ اب اس کو جوڑ دیا جنازے کے ساتھ۔ کہتے ہیں اب سوال اعتراض کیا ہے؟ کہتے یہ ہے جی کہ صلاۃ الجنازہ کہا گیا، جنازہ بھی تو نماز ہے، جبکہ یہ صلاۃ کا لفظ عربی گرامر میں اگر یہاں بولا جاتا ہے صرف دعا کے لیے بولا جاتا ہے۔ نماز جنازہ وہ نماز جو صرف دعا کو کہتے ہیں، رکوع سجود اس میں نہیں ہے، اس کو جنازہ وہی نہیں نماز ہے۔ صلاۃ الجنازہ کے معنی یہ ہوئے وہ نماز جو صرف دعاؤں کی ہے، اس میں رکوع نہیں، اس میں سجدہ نہیں، اس میں بیٹھنا نہیں، اس میں اتحیات نہیں، دعا کر۔ اب نماز جنازہ میں حضور کی ذات سے فاتحہ ثابت نہیں، نماز جنازہ میں 6 حضرات سے فاتحہ ثابت نہیں، تو کہاں سے آ گئی؟ اب اگلی بات کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا، پھر انہوں نے فاتحہ پڑھی۔ اب آپ دیکھیں بہت خالی ذہن ہو گئی، دماغ کو بالکل خالی رکھ کر بات فقیر کی بات سنیں۔ میں بہت آسان پیرائے میں بات کرتا ہوں، مشکل کوئی اصطلاح استعمال نہیں کرتا، بہت خالی ہوگا، نیوٹرل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب بات سنیں، دور صحابہ کا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جڑے بندے نے نبی سے کوئی دیکھا ہو، حضور کو سنا ہو، دیکھا ہو، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو ترجمہ، اب اگلی بات سنیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی ذات کو اپنے کانوں سے سنا، وہ عبداللہ بن عباس سے کیوں پوچھ رہے ہیں صحیح میرا ہے کیا پیتا ہے؟ وہ تو لگ گئی بھائی، سوال جو کیا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے خود صحابہ کو دیکھا، جو صحابہ کی صحبت پائی، حضور کی صحبت پائی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا کہ عبداللہ بن عباس کو نے حضور کے چچزاد بھائی ہیں، جنازہ پڑھایا تو میں نے فاتحہ پڑھی۔ اب سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ کے لیے ان کا عمل ایک نئی چیز تھی کہ پوچھنا پڑا کہ یہ کیا کیا آپ نے سوال نہیں سمجھا، جنازہ پڑھایا فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرے صحابہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ معلوم ہوا پوچھنا ہی بتلا رہا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے لیے ایک نئی چیز میں نے پوچھا حضرت یہ فاتحہ جنازے میں، اب ان کا جواب سے
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی سنت کہ یہ بھی ثنا کی جگہ پڑھا جا سکتا ہے، ثنا کی جگہ پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کے تو ہم بھی قائل، اگر کوئی آدمی جنازے میں ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے آپ اشتہار دیکھا ہوگا، ہم نے اشتہار میں کہتے ہیں حمد و ثنا کی مجلس ہوگی۔ حمد کی مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہوگی، ثنا ہوگی، اسی کی تعریف کو ثنا کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، جنازے میں اگر کوئی آدمی پہلی رکعت نیت باندھنے کے بعد ثنا کی جگہ اگر فاتحہ پڑھ لے، جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، بالکل کوئی حرام کا نہیں، ٹھیک ہے، ثنا کی جگہ۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھو جی یہ عبداللہ بن عباس تو پڑھ رہے ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ پہلے تو صحابہ کا سوال کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ صحابہ کے لیے ایک نئی چیز سے انہیں پوچھنا پڑا کہ یہ کیا کیا، اور دوسری بات یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ وہ عمل جو نبی کی ذات سے ثابت نہیں، وہ عمل جو جس اچھے صحابہ سے ثابت نہیں، حضرت فاروق، ابو بکر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت حسن، امیر معاویہ سے ثابت نہیں، وہ سنت نہیں ہے، ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ دوسرا وہ جو عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں وہ سنت سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، وہ ثنا کی جگہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک بات پہلے باندھ کے جائیں، پھر آخری کہہ رہا ہوں، ہم اہل سنت ہیں، حضور کی ہر ادا کو مانتے ہیں، ہم والجماعت ہیں، صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں، وہ بات جو حضور سے ملے گی عمل کریں گے، وہ بات جو خلفاء سے ملے گی عمل کریں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے، بے کرامی کسی کی نہیں کرتے۔ کوئی مسئلہ رہ گیا اس میں، فاتحہ حضور سے ثابت نہیں جنازے میں، ہم اس کے قائل نہیں، خلفائے راشدین المہدیین سے ثابت نہیں، ہم اس کے قائل نہیں، لیکن اگر کوئی نیت باندھ کے جنازے کی ثنا کی جگہ فاتحہ پڑھ لے، جائز ہے، دعا کے طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن درود شریف کے بعد لوگ پڑھتے ہیں فاتحہ بھی اور پھر جناب صورتیں بھی، تو یہ حضور کی ذات سے ثابت نہیں ہے، یہ فقط ضد ہے، ہڈ حرامی ہے۔ کوئی سوال کرے گا اس سلسلے میں؟ بیٹھا ہوں، کوئی ہے سوال کسی کو؟ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ دعا کر جی فرمائیے۔ نہیں، بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ قریب والے کو آواز آتی ہے، سارے صحابہ تھوڑی کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں کہ کر رہا تو قریب والوں کی آواز آتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہاں قریب میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری آواز امام صاحب کو آ رہی ہوتی، کوئی ذرا زور سے پڑھ دو جی۔ میں جب نئے نئے آیا تو میں نے یہاں نماز شروع کی، ایک صاحب نے بلند آواز سے کہا آمین، میں نے وہ نیت توڑ دی، سلام پھر میں نے کہا میں نے کہا صحیح، میرا ایسا لگتا ہے کہ نئے رنگ روٹ سیکھ کر آؤں۔ آمین کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بلند آواز آمین ہے کہ اپنے کان سن لے اور زیادہ سے زیادہ ساتھ والا سن لے، تو ساتھ والے تو سن لیتے تھے۔ حضور کا البتہ معجزہ تھا کہ 15 صفوں میں نہیں، ہزاروں صحابہ۔ دیکھیں اگلی اس سے اور خوبصورت بات یاد ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا، نبی کی ذات عالی عجیب اللہ نے چیز بنا کر لکھا ہے اس جگہ پر، صحابہ ہوتے 10 تو آواز 10 کے برابر ہوتی، صحابہ ہوتے 100 تو آواز 100 کو پہنچتی، صحابہ ہوتے 1,00,000 آواز 1,00,000۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا جتنی تعداد بڑھتی جاتی، اللہ کہتے ہیں محبوبم اونٹوں کو جنبش آپ دیں، اسپیکر بنا کے ہم وہاں پہنچا۔ سبحان اسی کو اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جب کہا تھا کہ یا رسول یا اللہ کیا بنے گا، وہاں تو دشمن کھڑا ہے، جان لینے کے لیے تیار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ایک مٹھی برگر مٹی کی پھینک دو، یہ ایک مٹھی مٹی کی کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا چھوڑیں، ہم نہ چھوڑیں، آپ کا کام صرف فقط اپنے نورانی ہاتھوں میں مٹی دے کر پھینک رہے ہیں، ایک ایک کے چہرے پر مار دینا ہمارا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو پڑھنا تھا نا کہ وہ یہ نہیں تھا کہ سارے صحابہ نے سنا، صحابہ تو ایسا پڑھتے تھے، حضور کی ذات سے بلند آواز سے نماز جنازہ ثابت ہی نہیں، وہ صرف ہی کیفیت ہوتی کہ ساتھ والا سن لیتا تھا۔ تو یہ بھی دفعہ ایسا بھی ہو کہ ساتھ والے کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کو محسوس ہو کہ یہ کیا بول رہے ہیں، تو وہی کیفیت تھی، انہیں بلند آواز سے نہیں پڑھا۔ اس لیے ہم اہل سنت ہیں، ہم وہ چیز لیں گے۔ اچھا اس میں ایک بات بھی ذہن میں رکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں یہ مولوی پرست ہے، یہ شخصیت پرست ہے،
مسیح کے بزرگ جو کہہ دیتے ہیں میں نے کسی بزرگ کا حوالہ دیا بھائی نہیں جی، میں تبلیغ جماعت سے ہوں جی، میں حوالہ دوں حاجی الوہاب صاحب کا، میں خواجہ خان مساق کا مرید ہوں، میں ان کا کوئی قول آپ پر تھوپوں، میں دیوبندی ہوں تو میں دیوبندی مولوی کی بات مانوں، میں تو آپ کو دو جگہوں سے رجوع کرنے کا کہا، نبی کی ذات سے رجوع کرو فاتحہ ثابت نہیں، صحابہ سے رجوع کرو فاتحہ ثابت نہیں، گالی مکئی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ حدیث۔ اب میں نے وہ سنت ہیں، اور میں نے 2-3 جمعے پہلے کہا تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ سنی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو آدمی ہر حضور کی نسبت سے جڑی ہوئی ہر بات کا حیا کرے سنی ہے، اور جو حضور کی نسبت سے جڑی ہوئی بات کا حیا نہ کرے کاٹا بے شک بالکل۔ اللہ عمل کی توفیق دے، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالیں۔ اللہ یہ جو آپ لوگوں نے ننگے سر نمازیں پڑھنے کا فیشن بنا لیا نا، اللہ کی قسم یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ نبی کی ذات سے میں الفیہ کہہ رہا ہوں، نبی کی ذات سے ننگے سر پیشاب بھی ثابت نہیں، نماز تو بہت ہوگی، پیشاب ثابت نہیں کرنا۔ حضور اپنا عمامہ مبارک اتار کر رکھتے تھے اور دوسرا کپڑا اٹھا کر سر پہ رکھ کر واش روم اٹھاتے تھے، تو اسے نماز پڑھتے ہوئے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور دوران خطبہ بہت ہی اہتمام سے فکر سے بیٹھا کرے، یہ خطبہ مستقل عبادت ہے، اور اس کے لیے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ حکم ہے کہ اگر اسپیکر نہیں ہے اور آپ یہ جان رہے ہیں کہ اس وقت خطبہ ہو رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھنا واجب ہے، اس کو خاموشی سے سننا، آواز آئے نہ آئے، لیکن یہاں اسپیکر لگے ہوتے ہیں، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم وضو خانے میں بیٹھے چپڑ 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 چپڑ، یہ ذرا ہی ختم کرے گا چپڑ چپڑ، پھر کہیں گے جی کون بندہ ٹھیک ہو گیا۔ آواز آتی ہے نا جب قبر بنتی ہے، اس کو قبر میں لٹا دیتے ہیں، اینٹیں لگانے کے بعد ٹھیک ہو گیا، بالکل سیدھا ہو گیا، ٹھیک وین سیٹ ہو گیا۔ میں نے کہا اب سیٹ ہو گیا، سیٹ ہونا ہمارے کس کام ہے؟ اس زندگی میں سیٹ ہوتا، آپ کو ایک آدھا دیتا، مجھے ایک آدھا دیتا، اب سیٹ ہو گیا، بالکل سیٹ ہو گیا، سیٹ ہو گیا۔ میں نے ایک جگہ جنازے میں کہا اب سیٹ ہوگا، اس سے پہلے ہو جاتا ہے، باقی اس کی سیٹنگ ہم فرشتے کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔